آپ نے ایک کتاب دیکھی ہوگی جس کا نام ہے اسٹیئنگ سوبر. تو اسٹیئنگ سوبر میں 37 نشانیاں بتائی گئی ہیں جو کہ ریلیپس کی طرف جاتی ہیں. تو یہی 37 وہ چیزیں ہیں، اگر آپ غور کریں تو ان کا اپوزٹ ریکوری کی طرف جاتا ہے. تو جو میں نشانی عام طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو اپنی ریکوری سے رومانس ہو گیا ہے، یعنی اپنی ریکوری سے جذباتی لگاؤ ہو گیا ہے، تو سمجھے کہ اس میں یہ کامیابی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. جذباتی لگاؤ یعنی آپ کی جو سکلز ہیں وہ اپنی جگہ، آپ کی کوششیں اپنی جگہ، آپ کی محنتیں اپنی جگہ، لیکن کسی چیز سے جذباتی لگاؤ ہونا یہ کسی چیز کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے. کسی چیز سے جذباتی لگاؤ ہونا، چاہے وہ آپ کا اپنی ریکوری سے ہو، چاہے آپ کے اپنے ڈسپلن سے جذباتی لگاؤ ہو، چاہے آپ کے اپنے بزنس سے جذباتی لگاؤ ہو، یا چاہے آپ کو ریکوری سے. جو جذباتی لگاؤ ہے، جو رومانٹسزم ہے، یہ ایک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی نئی زندگی سے پیار ہونا شروع ہو جائے. اور یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو اپنی پرانی زندگی سے پیار نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ نشے کو یاد کرتے ہیں، نشے کے مزوں کو یاد کرتے ہیں، پر پرانی زندگی سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو نئی زندگی آپ کی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اگر آپ ذرا دیکھو کہ کیا میں پرانی زندگی میں جانا چاہتا ہوں یا میں نئی زندگی میں جانا چاہتا ہوں. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ترجیح آپ اپنی ریکوری کو دیتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات سناتا ہوں. کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے کوئی 1.5 سال پہلے چائے چھوڑی، اور کئی دفعہ ایسے موقع آتے ہیں کہ چائے کو دل بھی کرتا ہے. کئی دفعہ پھر ایسے موقع آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ چائے پینے سے ہی میں اچھا فیل کروں گا اور کام کر سکوں گا، اور آپ کو اس موقع پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے چائے پینی ہے یا آپ نے چائے نہیں پینی ہے. تو میں کراچی گیا ہوا تھا، تو کل میری واپسی تھی، اور واپسی میری کوئی 3:30 پہ ہونی تھی، اور 4 بجے ہمارا پروگرام تھا جو کہ لائیو سٹریمنگ ہم نے کرنی تھی. آپ کے ساتھ میرا طے تھا، جو کہ جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ 12 بجے میری فلائٹ ہے، 2:30 بجے میں ایئرپورٹ سے نکلوں گا، 4 بجے میں آ کے تو ویلکم اور ہم پروگرام کریں گے. اور پھر 3:30 بجے کے قریب میں نے ٹیلی فون کر کے پیغام دیا کہ آج پروگرام نہیں ہو سکتا. چاہ دی کمی. اچھا صحیح بات ہے. مجھے لگا کہ میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ وہ ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے، اور آپ اس کے لیے اگر، حالانکہ میں نے تیاری ساری جہاز میں بھی کی اور وہاں کراچی بھی کرتا رہا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میں جا کے تو پروگرام کر لوں گا. لیکن جب میں واپس آیا تو مجھے لگا کہ میں پروگرام اچھا نہیں کر سکوں گا، تو میرا حال ہے کہ میں ریسٹ کر لوں. اور ابھی وہ جو ویکسین کی 2nd ڈوز ہے اس کے اثرات بھی کوئی 10% باقی ہیں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں پروگرام نہیں کروں گا. ڈفرنس کیا تھا کہ میں پروگرام کر سکتا تھا بھلا کیسے؟ 1 کپ چائے پی کے میں پروگرام کر سکتا تھا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پروگرام نہیں کرنا. جو کام چائے پی کے ہوتا ہے، پھر نشہ کر کے جو ہوتا ہے کام، تو وہ میں نے کوئی نہیں کرنا. اب ایسے ہی اپنے آپ کو قبول کرنے کا جو فیصلہ ہوتا ہے، یہ آپ کو زندگی میں بہت تیزی سے آگے لے کے جاتا ہے. لیکن اگر میں کل چائے پی لیتا تو کیا ہوتا؟ میں ایک پروگرام کر لیتا، تو پھر میں دوبارہ اسی چکر میں پڑا رہتا. نہیں، ول پاور نے نہیں کیا، مجھے اس بات نے، اس سمجھداری نے ہیلپ کیا. مجھے اگر میرا جسم کہہ رہا ہے کہ تم ریڈی نہیں ہو، ٹائرڈ ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تو مجھے اپنے جسم کی آواز سننا چاہیے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے. اس کے بجائے اگر میں چائے پی لیتا اور کیفین میرے جسم میں چلی جاتی، تو میرے دماغ سے آواز آتی کہ تمہیں آرام کی ضرورت نہیں ہے، تم کام کر سکتے ہو. مجھے ایک غلط میسج آتا، اور یہ 5 منٹ کی بات تھی، 5 منٹ کی بات تھی. لیکن ایسے کئی موقعوں پہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ مجھے اپنی ریکوری سے غرض ہے،
مجھے اپنی ریکوری سے لگاؤ ہے. اب وہ چاہے چائے سے ہو, چاہے وہ سگریٹ سے ہو, چاہے وہ شراب سے ہو, ہر ایک کا معاملہ سیم ہی ہے کہ اگر مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نیچرل حالت میں جا کے پروگرام نہیں کر سکتا تو پھر مجھے نہیں کرنا چاہیے. اگر میں چائے پی کے ہی پروگرام کر سکتا ہوں تو پھر کوئی بات نہ ہوئی. پھر میں ایک دن 1 کپ چائے پی کے کروں گا, پھر دوسرے دن 2 کپ چائے پی کے کروں گا, اور پھر چائے وہاں ڈرگ نہیں ہے جو مجھے میسر ہے. بہت ساری اور ڈرگز بھی ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے 2 سال کے بعد کچھ اور ڈرگز کی ضرورت پیش آ جائے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں اور ریکوری میں رہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کل کو جب آپ لوگ گھروں میں جائیں گے تو کچھ کمی کمزوری تو رہے گی نا, نشے کی کچھ کمی کمزوری تو رہے گی. تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو لگاؤ اپنی ریکوری سے ہے یا آپ کو لگاؤ اپنی ریکوری سے نہیں ہے. جب تک آپ یہ رومانٹسزم ڈیولپ نہیں کرتے کہ یو لو یور سیلف, کہ آپ ایسا کام نہ کریں جو کہ پھر بعد میں آپ کو برا لگے, آپ ایسا کام کریں کہ جو بعد میں بھی آپ کو اچھا لگے. ریکوری سے لگاؤ پیدا کیا جاتا ہے. یہاں یہ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پر ریکوری سے جذباتی لگاؤ پیدا کرنے کی کوششیں ہیں, کیونکہ یہ ساری دنیا میں یہ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں اور بارآور ثابت ہوتی ہیں, تو ان کوششوں کو ہم کرتے رہتے ہیں. اور جو بات بیچ میں نے آج یہ کی آپ کی کہ مجھے پتہ ہے آپ کو اپنی پرانی زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, تو مجھے کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ میں آپ سے ملتا جلتا تو رہتا ہوں نا, تو مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنی پرانی زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے. آپ ایک نئی شاندار زندگی سے لگاؤ پیدا کر سکتے ہو, اور یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے جس کے نتیجے میں آپ کو اپنی ریکوری سے بھی جذباتی لگاؤ پیدا ہو جائے گا, اور جذباتی لگاؤ ہے جو کہ کامیابی کی طرف دھکیلتا ہے. میں جذباتی لگاؤ کی ایک اور بھی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کراچی میں سمندر کے کنارے ایک بہت زبردست اسٹیٹ آف دی آرٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر ڈیولپ ہو رہا ہے, اور سمندر کے کنارے دنیا بھر میں جو سینٹرز ہیں ڈیولپ ہوتے ہیں. تو میں پچھلے کوئی 1 سال سے ہر مہینے میں 1 آدھ دفعہ وہاں جاتا ہوں, اور وہاں ابھی گرے اسٹرکچر بنا ہوا ہے, یعنی سہولتیں نہیں ہیں, اس طرح کمرہ نہیں ہے, آرام دہ ایئر کنڈیشن کمرہ نہیں ہے جیسے نارملی میں رہتا ہوں. اور میں چاہوں تو رات کو واپس آ جاؤں, لیکن میں وہاں رات ضرور رہتا ہوں. تو آپ وجہ بتا سکتے ہیں کہ میں وہاں کیوں رہتا ہوں؟ یا کہ وہاں کوئی سہولتیں نہیں ہیں, مچھر بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں, اور لگاؤ جو ہوتا ہے کمفرٹ زون سے بھی نکلنا. اور لگاؤ ایک چیز جو ہوتا ہے نا, جب آپ کسی جگہ موجود ہوتے ہیں تو آپ اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہاں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں. آپ سمندر کی طرف نظر ڈالیں تو سامنے آ کے لہریں بالکل ٹکرا رہی ہوتی ہیں بلڈنگ سے, اور پانی اوپر آ کے گر رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ اس پانی میں سے مچھلیاں بھی اندر آ کے گرتی ہیں, اور بڑا شاندار مناظر بھی ہوتے ہیں. تو لگاؤ پیدا کرنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور ساتھ والے ایک ہٹ ہے جہاں کوئی نہ کوئی ڈانس پارٹی چل رہی ہوتی ہے. تو جو فن آفٹر فن ہے وہ دل کرتا ہے نوجوانوں کا. میں نے دیکھا ہے کہ آج کا ٹین ایجر ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فن آفٹر فن آفٹر فن چاہیے, اور آج کا نوجوان جو ہے وہ سب سے بیزار ہے, اسے مزہ نہیں آ رہا, اور اس کو مزے کے لیے سگریٹ اور دیگر نشے کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ اپنے کمفرٹ زون میں سے نکلیں اور پھر واپس کمفرٹ زون میں آئیں, اور پھر نکلیں اور پھر واپس کمفرٹ زون میں آئیں, تو آپ کی زندگی میں بہت سارا مزہ ایکسٹرا اکٹھا ہو جائے گا, اور آپ بور نہیں ہوں گے, اور آپ بد مزہ نہیں ہوں گے, اور آپ کا موڈ خراب نہیں ہوگا, اور آپ پھر نشے کی طرف آپ کا رجحان بھی نہیں ہوگا. اور سب سے پہلے کہ اپنی پرانی زندگی پہ ایک ضرور غور کیا کریں, اس کی ایک ویڈیو اپنے ذہن میں دیکھ لیا کریں, اور پھر نئی زندگی کی ایک ویڈیو تخلیق کریں کہ آپ کی نئی زندگی کی ویڈیو میں مناظر کیا ہوں گے. اگر آپ ایسا دیکھ سکتے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریکوری سے آپ کا رومانس سٹارٹ ہو سکے. گھٹیا انسان,
इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।